بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب آج میرے پاس 4 خبریں ہیں۔ پہلی خبر عمران خان اور فوجی قیادت سے متعلق ہے، اور پھر خان صاحب نے ایک اہم شخصیت کے بارے میں یہ انکشاف کیا کہ وہ لاہور میں 3 دن گزارتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے یہ بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ایک سوال نامہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے لیے پیش کیا گیا ان کی خدمت میں۔ یہ سوال نامہ کیا ہے یہ بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ایک سازش رچائی جا رہی ہے، غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت درج کیا جائے گا۔ یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی، اس کے مین کردار کون ہیں، اور کس قسم کا سکرپٹ دیا گیا ہے ان کرداروں کو، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن رائے صاحب سب سے پہلے خان صاحب کے جلسوں کا حجم بہت بڑا ہے۔ خان صاحب پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ایک سوال کر رہے ہیں، اور سوال یہ ہے جو انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کیا کہ ان کی فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کی جماعت کو، عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے لڑانا چاہتے ہیں، اور یہ کردار پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کے اندر موجود ہیں جو دن رات کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ غدار وہ ہیں جو ملک کا پیسہ چوری کر کے آف شور اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں، جو اپنا سب کچھ بیچ کر ملک میں رہیں اور جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہو، وہ غدار کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے رائے صاحب، ہم نے یہ جو واردات ڈالی گئی ان کرداروں کی طرف سے، وہ لندن میں اس کی ایک ہم نے شبیہ دیکھی، اور ایک سلسلہ یہاں سے شروع رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کے جو ماہر ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، جس کا اشارہ خان صاحب نے آج اپنی تقریر کے اندر بھی کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دشمن ملک کو توڑنا چاہتے ہوں وہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کمزور ہو۔ جب شہباز شریف کے آنے پر بھارت اور اسرائیل میں خوشیاں منائی گئی، یہ ایک بڑی بات انہوں نے کہی ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے جانے پر مسلم ممالک میں افسوس منایا گیا، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، آخری دم تک ان کا مقابلہ کروں گا، اور ہماری جماعت تمام صوبوں میں ہے اور ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے سب سے بڑی اور ایک کڑی ہے تمام جماعتوں کو۔ لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ 13-14 جماعتیں اکٹھی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ رائے صاحب یہ جو سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی فوج سے کوئی لڑائی نہیں، لیکن کچھ کردار اس لڑائی کو ہمیشہ بھڑکاتے رہے، یہ کردار کون سے ہیں جس طرف خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، خان صاحب کی فوج کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں۔ فوج کے ساتھ بطور ادارہ عمران خان صاحب کی کسی قسم کی چپکلش نہیں۔ فوج کے ساتھ بطور ادارہ عمران خان صاحب کا کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوج کے کسی بھی کردار سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ایک سازش ہوئی، اس کے بعد کچھ اندرونی کردار تھے جنہوں نے اس سازش کو ایگزیکیوٹ کیا۔ خان صاحب پھر میر جعفر اور میر صادق جیسے الفاظ بھی بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کچھ مخصوص کرداروں کی طرف کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی اشارہ کرتے ہیں۔ اب خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فوج سے لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور امپورٹڈ حکومت یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف اور فوج آمنے سامنے آ جائیں، وہ کس طرح کہ آپ دیکھیں کہ پہلے جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور یہ لانگ مارچ جب ڈی چوک میں پہنچنے لگا تو آرٹیکل 245 کا استعمال کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے فوج کی ڈپلائمنٹ کر دی، فوج کو بلا لیا۔ پھر اس سے پہلے رینجرز کو بلایا گیا، یعنی یہ کیا کوئی دہشت گردوں کے قافلے پہنچ رہے تھے ڈی چوک میں کہ رینجرز کو بلانے کی ضرورت پڑی؟ کیا امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کافی نہیں تھی؟ اور پھر پورا ایک پیچھے ٹریک ریکارڈ تھا تحریک انصاف کے جلسوں کا، جو کہ بہت بڑے تاریخ ساز جلسے ہوئے، اور 16 دن میں کچھ 13 کے قریب جلسے کیے تحریک انصاف نے، لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا۔ تو پھر رینجرز کو بلانے کا کیا مقصد تھا؟ اور رینجر سے جو شیلنگ کروائی گئی
PTI کے جو اس وقت کارکن احتجاج کر رہے تھے، جن کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا یہ لمحات دیکھ کر، یہ مناظر دیکھ کر کہ رینجرز نے بھی ہمارے لوگوں پر شیلنگ کی، تو اس وقت رینجرز کے ذریعے شیلنگ کروانا اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ تحریک انصاف کے کارکن اور رینجرز آمنے سامنے آ جائیں۔ پھر شیخ رشید نے بھی کہا کہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جب ملاقات کروں گا تو ان سے گلہ کروں گا کہ رینجرز نے کیوں PTI کے لوگوں کے اوپر شیلنگ کی۔ تو یہ منصوبہ تھا رانا ثناء اللہ کا، مریم نواز کا، کہ ہم بیچ میں سے ہٹ جائیں، کسی طریقے سے تحریک انصاف، رینجرز اور تحریک انصاف اور فوج آمنے سامنے آ جائیں۔ اور خان صاحب سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے ڈی چوک میں دھرنا کیوں نہیں دیا؟ خان صاحب نے دھرنا اس لیے نہیں دیا کہ خان صاحب کا جینا مرنا اس ملک میں ہے۔ خان صاحب کو پتا ہے کہ اگر آپ فوج کو کمزور کریں گے، اگر فوج کے ساتھ لڑائی کریں گے، فوج کو تقسیم کریں گے، تو پھر یہ ملک کمزور ہوگا۔ اور اس وقت ہاشمی صاحب، چونکہ میں نے یہ لانگ مارچ خود کور کیا ہے ڈی چوک میں جا کر، میں نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ ڈی چوک میں اس وقت کس قسم کے حالات تھے۔ اگر خان صاحب اس وقت یہ لانگ مارچ کے بعد دھرنا دینے کا اعلان کر دیتے، اس پوری صورتحال میں جب آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو رانا ثناء اللہ نے بلا لیا تھا، تو یہ معاملات سیدھے تصادم کی جانب جاتے اور لوگوں میں اتنا غم و غصہ تھا کہ لوگ اور فوج آمنے سامنے آ جاتے، کیونکہ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے جس قسم کی بربریت کی تھی، جس طرح سے تحریک انصاف کی خواتین، بچیوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل برسائے گئے تھے۔ ہاشمی صاحب، اس طرح کے تو ہم نے مناظر اپنے 20-22 سال کے جو صحافتی کریئر ہے اس کے اندر نہیں دیکھے۔ تو یہ وہ سازش تھی کہ کسی طریقے سے فوج کو اور تحریک انصاف کو، فوج کو اور عمران خان صاحب کو آمنے سامنے کر دیا جائے۔ اور چونکہ پاکستان کے اندر فوج کا بڑا سیاست پر اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے، تو ایک تاثر بنایا جائے کہ فوج کو کسی بھی صورت عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ تھا جس میں خان صاحب بات کر رہے تھے، لیکن اس میں خان صاحب اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ایک گلہ شکوہ ضرور کرتے ہیں، اور وہ گلہ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ہماری جو افواج ہیں، جن کی یہ ذمہ داری بھی ہے، جو یہ ذمہ داری پہلے نبھاتے بھی رہے ہیں، کہ جب بھی آپ کے ملک کے اوپر کوئی فزیکلی اٹیک ہو، جیسے کہ بالا کوٹ میں مس ایڈونچر ایک بھارت کی جانب سے کیا گیا تھا، ہم نے اور ہماری فوج نے 2 طیارے بھارت کے مار گرائے تھے۔ اسی طرح 65 کی جنگ ہو، اس کے بعد کی جنگیں ہوں، کارگل کی جنگ ہو، تو جہاں بھی ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو، وہاں پر فوج اور فوج سے جڑے جو ذیلی ادارے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، انہوں نے قومی سلامتی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہماری کسی منتخب حکومت کے خلاف، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، یعنی صرف عمران خان صاحب کی حکومت کی بات نہیں ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے، ہماری ایجنسیاں بہت فعال بھی ہیں، ہماری ISI جو ہے وہ ملک کی پہلی دفاعی لائن بھی کہلاتی ہے، تو خان صاحب اپنے جو خطابات کرتے ہیں اس میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہماری ایجنسیوں سے جس قسم کے رول کی توقع تھی کہ اس سازش کو وہ روکتے، ہماری فوج سے جس قسم کی توقع تھی، یعنی فوجی قیادت سے، کہ وہ اس سازش کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرتے، تو عمران خان صاحب اصل میں کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں کہ فوجی قیادت کی جانب سے یا ہماری ایجنسیز کی جانب سے جو ہمیں توقع تھی وہ کردار ادا نہیں کیا جا سکا۔ اسی وجہ سے وہ پھر سوالات بھی پوچھتے ہیں جلسوں میں، اور عام لوگ بھی پھر اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے یا فوجی قیادت سے سوالات کرتے ہیں۔ راز صاحب، خان صاحب نے پاکستان کی عدالتوں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کچھ سوالات کیے، ایک سوال نامہ پیش کیا ان کی خدمت کے اندر۔ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا۔ خان صاحب اپنے جلسوں کے اندر بارہا کہتے رہے کہ امپورٹڈ حکومت کو کس طرح بنایا گیا، عدم اعتماد جس دن تحریک پیش کی گئی اس دن رات کو عدالتیں کیسے لگی، اور پھر ایک کنٹینیوٹی تھی خان صاحب کے بیانیے کو توڑنا، اور عوام کے سامنے جلسوں کو دیکھ کر شاید یہ حکومت جو ہے اور کچھ لوگ گھبرا گئے، اس فیصلے کو جو سیاسی صفحات پر مشتمل ہے لایا گیا۔ اب خان صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مراسلے پر تفتیش نہیں کی گئی، مجھے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تکلیف ہوئی، میں نے پہلے کابینہ کے سامنے وہ مراسلہ رکھا،
22 करोड़ आवाम के लिए इनसे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लियामेंट में भी वो मरासला रखा गया। स्पीकर और सदर पाकिस्तान ने साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया, और जब सदर ने मरासला भिजवाया तो क्या आपकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सवालात हैं। अगर आप फैसला पढ़े ना राय साहब, उसमें ये कहा गया है कि कुछ हिस्से पेश किए गए, लेकिन आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब की तरफ से भी देखा कि उन्होंने बताया कि साइफर तो आपके पास मौजूद था। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर आप कौमी सलामती में मामला लेकर जा सकते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मामला लेकर जा सकते हैं, कमीशन बना सकते हैं, वो सब कुछ किया गया। इससे ज्यादा इमरान खान क्या कर सकता था? ये वो सवाल है जो अदालतों की तरफ है, और अदालत से ये सवाल किया गया है कि आप बताएं तहकीकात क्यों नहीं की गई और किसको खुश करने के लिए तहकीकात अब तक नहीं की गई, और कौन से ऐसे किरदार हैं जो तहकीकात होने नहीं देते? देखें हाशमी साहब, जिस दिन अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को यह धमकी दी गई थी, उससे अगले दिन तो तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। यानी जिस दिन यह धमकी दी गई उससे अगले दिन अमली तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई थी। अब खान साहब जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई तो एक तो वैसे ही हुकूमत बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो अगले 3-4 दिन थे, उन 3-4 दिनों में इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जितना एग्रेसिवली वो इस मरासले की तहकीकात के लिए जितने इकदाम कर सकते थे, जो उनके पास बहुत छोटी सी एक टाइम की विंडो थी, बहुत कम टाइम रह गया था, उसमें भी खान साहब ने 3-4 बड़े इकदाम किए। एक तो खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया ताकि लोगों का शक्को शुबा दूर हो जाए। यानी अगर इमरान खान साहब ये कहें कि यह साजिश है और मेरी हुकूमत गिराने के लिए धमकी दी गई है, तो हो सकता है कि खान साहब के सियासी मुखालफिन कहें कि ये तो खान साहब अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहे हैं। तो खान साहब ने क्या किया? पहला इकदाम जो कि इस मरासले के हवाले से खान साहब के मौक़िफ़ को एक तरह से जांचे कि खान साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया। इतने फेयर थे खान साहब अपने इस मौक़िफ़ के मामले पर और इतने कॉन्फिडेंट थे। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास एक ऐसे वक्त में खान साहब ने बुलाया जब मुकम्मल तौर पर यह तासुर था कि अब इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान साहब का एक पेज बाकी नहीं रहा, और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब के साथ पहले की तरह नहीं खड़ी और वो कहीं और पर खड़ी है। अब इस पूरी सिचुएशन में हाशमी साहब अंदाजा ये था कि खान साहब ने अब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो बुला लिया है, लेकिन हो सकता है कि इसका जो एलामिया है वो उस तरह का ना आए जो कि खान साहब का मौक़िफ़ था। लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, डीजी ISI जनरल नदीम अंजुम, तीनों सर्विसेज चीफ्स और आपके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद थे। और इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फिर ये फैसला किया कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर को आप पाकिस्तान के अंदर डिमार्च करें, क्योंकि ये जो मरासला है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ना सिर्फ ये कि खुली मदाखलत है बल्कि नाकाबिले कबूल मदाखलत है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम से पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा यह फैसला किया गया कि एक नाज़िमुल अमूर को डिमार्च किया जाएगा, वो भी अमेरिका के, और दूसरा फैसला यह किया गया कि वाशिंगटन DC में भी एहतजाज किया जाएगा और डिमार्च किया जाएगा। इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। एक फोरम तो ये था। दूसरा फोरम ये था कि खान साहब इसको पार्लियामेंट में ले जाते। तो खान साहब ने एक जो इजलास था पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी, यानी एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, एक पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी है, खान साहब ने, असद कैसर ने उस कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया ताकि अपोजिशन लीडर को भी दिखा दिया जाए, और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के बेटे, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो, इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी, तो मोने सलाई, तो जितने भी लीडर्स हैं उनको ये मरासला दिखा दिया जाए कि देखें हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, आप खुद देख लें कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। दो काम खान साहब ने ये कर दिए। तीसरा काम खान साहब ये कर सकते थे कि फौरन ये जो लेटर है, ये जो साइफर था,
اس کو چیف جسٹس کو بھجوا دیتے. خان صاحب نے چیف جسٹس کو بھجوایا اور یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر تحقیقات کے لیے آپ کمیشن تشکیل دیں. اور پھر جو ایک پٹیشن لے کر گئی تھی سپریم کورٹ میں تحریک انصاف, تو بابر اعوان نے آج بھی ان ہیئرنگز کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میں وہ پروسیڈنگز کور کر رہا تھا, آج بھی اس ہیئرنگ کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بابر اعوان نے یہ الفاظ بولے تھے کوٹ ان کوٹ کہ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان, یہ جو 5 رکنی بینچ ہے, یہ چیف جسٹس صاحب, ان کو میں ایک الگ چیمبر میں اس سائفر کے اوپر بریفنگ دے سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری عدالت کے اندر وہاں وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں, عام لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, تو اس سائفر کے متعلق بات نہیں کی جا سکتی تھی. سائفر کی کاپی پہنچ چکی تھی چیف جسٹس صاحب کے پاس اور الگ سے ایک بریفنگ کا بھی کہا گیا. تو اس سے زیادہ عمران خان صاحب کیا کر سکتے تھے جب وہ چیلنج بھی کر رہے تھے کہ شہباز شریف آ کر دیکھیں سائفر اور مجھے جھوٹا ثابت کریں کہ اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کے الفاظ نہیں ہیں اور میری حکومت گرانے کی دھمکی نہیں ہے. پھر ہاشمی صاحب, جو آپ نے امریکہ میں پاکستانی سفیر, جو اب یورپ میں پاکستان کے سفیر ہیں, ان کو جب بلایا, دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں بھی پتا یہ چلا کہ اصل میں پاکستان کے جو سفیر تھے انہوں نے بھی کہا تھا, ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ امریکی ناظم الامور کو بلا کر آپ ڈی مارچ کریں, کیونکہ اس وقت یہاں پہ امریکی سفیر موجود نہیں تھے. تو انہوں نے بھی یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ ڈی مارچ ہونا چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی سفیر بھی یہ سمجھتے تھے, جو کہ ایک کریئر ڈپلومیٹ ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہے. پھر ہاشمی صاحب, یہ جو سائفر تھا یہ عمران خان صاحب کو براہ راست ملا بھی نہیں, شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ تھے ان کو بھی نہیں ملا. اس پر بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سائفر براہ راست ان کو کیوں نہیں ملا اور شاہ محمود قریشی کو بعد میں از خود کسی نامعلوم آفیسر کی کال کے اوپر یہ سائفر کیوں نکلوانا پڑا. تو یہ بات سپریم کورٹ کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ عمران خان صاحب نے تو جو ان کے پاس 10-12 دن رہ گئے تھے تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد, انہوں نے تو کابینہ سے ڈی کلاسیفائی بھی کروا لیا تھا, اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی منظوری بھی لے لی تھی. تو خان صاحب نے تو وہ تمام اقدامات کر دیے اپنے 15 دن کے اندر کہ کسی طریقے سے اس کی تحقیقات ہو جائیں. اور اگر اس وقت ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا خان صاحب کی حکومت کے جانے کی وجہ سے اس کی تحقیقات نہیں ہو سکیں, تو اب اس کی تحقیقات میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی ایک سائفر کی وجہ سے پوری قوم تقسیم ہے, پوری قوم انتشار کا شکار ہے, قوم میں ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ بے چینی اور اضطراب ہے کہ خدشہ ہے کہ حالات سری لنکا کی حالات کی جانب نہ چلے جائیں. تو اب کون روک رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو اس سائفر کی تحقیقات کروانے سے؟ ابھی چیف جسٹس صاحب ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ISI سے کہیں, ملٹری انٹیلیجنس سے کہیں کہ وہ اپنا انپٹ دیں, فارن آفس بھی اپنا انپٹ دے, خان صاحب کو بھی بلایا جائے, دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی بلایا جائے, اور خان صاحب اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ثابت کر دیں کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ کہنا بڑی زیادتی ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور میں اس کی تحقیقات کروانے کے لیے کچھ نہیں کیا, اور یہ بھی غلط بیانی ہے کہ یہ جو سائفر ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا یا چیف جسٹس صاحب کو پیش نہیں کیا گیا. راج صاحب ایک سوال پوچھا ہے اور ایک انکشاف کیا ہے ایک طاقتور انسٹیٹیوشن کے ایک شخصیت کے حوالے سے, اور خان صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ ہفتے میں 3 دن کیا کرتے ہیں لاہور کے اندر, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضمنی الیکشن میں ایک گیند سے 2 وکٹیں گرائیں گے. الیکشن کمشنر ہفتے میں 3 دن لاہور میں کیوں گزارتے ہیں؟ جواب دو, اور یاد رکھو یہ قوم تم کو معاف نہیں کرے گی. سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں 15% لوگ خوف سے کھڑے نہیں ہوئے. 30 سال سے اس ملک کی بڑی بیماری زرداری. اور اوبیسلی انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کہا کہ جتنے تحفظات سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں سامنے آئے کچھ نہیں ہوا, کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ ساز باز کی گئی اور انہیں خاموش کر دیا گیا. اب رائے صاحب یہ جو 2 وکٹیں گرانی ہیں, ایک تو یہ, اور پھر یہ چیف الیکشن کمشنر کیا کرتے ہیں لاہور میں, کس سے ملتے ہیں, کیا وعدے کیے جاتے ہیں اور ان کو وفا کرنے کے لیے کیا تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں لاہور کے اندر؟ جی ہاشمی صاحب, الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کے معاملے کی جانب آتے ہیں. ایک پوائنٹ جو چیف جسٹس والا رہ گیا تھا, خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس بات کی بھی تحقیقات کریں کہ فارن آفس تو میرے نیچے کام کرتا تھا, ظاہر ہے کہ میں پرائم منسٹر تھا,
اسی طرح جو سفارتکار تھے پاکستانی اسد مجید، وہ بھی عمران خان صاحب کے انڈر ہی کام کرتے تھے، پرائم منسٹر کے نیچے فارن آفس اور پھر فارن آفس کے نیچے پاکستانی سفارتکار۔ تو خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اس بات کی بھی تحقیقات کروائیں کہ آخر امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو کس کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت گرا دو۔ وہ میرا فارن آفس تو میری حکومت نہیں گرا سکتا تھا، میرا جو سفیر تھا اسد مجید وہ تو پاکستان کی حکومت نہیں گرا سکتے تھے۔ تو پاکستان کے اندر کس قوت کو امریکی سفارتکار یہ پیغام دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا دیں؟ تو اس کی بھی تحقیقات کر لیں۔ یہ بھی خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے کہا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا اشارہ کیا ہے۔ اب آ جائیں چیف الیکشن کمشنر کی جانب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، الیکشن کمیشن نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جو خان صاحب نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر ملاقاتیں کرتے ہیں مریم نواز سے، اور خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ حمزہ ککڑی کے ساتھ بھی چیف الیکشن کمشنر چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کا جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ سٹیٹمنٹ جب میری نظر سے گزرا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے شاید اعتراف جرم کر لیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے سٹیٹمنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کوئی مریم نواز سے ملاقات نہیں کی، یہ بھی نہیں لکھا گیا کہ حمزہ شہباز سے کوئی ملاقات نہیں کی، یعنی کوئی بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو کسی کے ساتھ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاستدان تو خود آتے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے ملنے کے لیے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے، شاعر اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان تو خود آتے ہیں، یعنی ملاقاتوں کو وہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس بات کو انہوں نے ابھی تک حمزہ شہباز اور مریم نواز کے ساتھ ملاقات کو ڈینائی نہیں کیا، اور اب تو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ فارورڈ یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کا یہ بیان آنے کے بعد، اور عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے جو ایک طریقہ انہوں نے استعمال کیا اور ایک خبر لانچ کی کہ پیمرا سے عمران خان صاحب کی تقریروں کا ریکارڈ مانگ لیا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے متعلق کیا باتیں کی ہیں یا کیا الزامات لگائے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ جو الیکشن کمیشن کا ایک ایگریسو سٹیٹمنٹ تھا، اس کے بعد بھی خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر 3 دن لاہور جاتے ہیں، اپنی پوری ٹیم کو لے کر جاتے ہیں، مریم نواز سے ملتے ہیں، حمزہ ککڑی کے ساتھ ملتے ہیں، یہ الفاظ خان صاحب کے تھے۔ تو آخر کیا مجبوری ہے چیف الیکشن کمشنر کی کہ وہ ضمنی انتخابات بالکل سر پہ ہیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، اور وہ 3 دن جا کر لاہور میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، اس کا تو کوئی جواب نہیں آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن چیف الیکشن کمشنر وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے پاس شواہد موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن حمزہ شہباز یا مریم نواز ان ملاقاتوں کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ اس قسم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ پھر ہاشمی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے متعلق بھی وہاں پر سوالات اٹھاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے خان صاحب نے بتایا تھا کہ مسٹر ایکس تو موجود ہیں لاہور میں، اور لاہور ریجن میں ان کو دھاندلی کی ذمہ داری دی گئی۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ مسٹر وائی کو ملتان ریجن کی ذمہ داری دی گئی، اور اب خان صاحب نے کچھ اور کریکٹرز کی بات کی ہے جن میں ایک ڈی پی او بھی شامل ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ ایک ڈی پی او، ایک ڈی سی، اور اسی طرح یہ جو آپ کی انتظامیہ کے دیگر عہدیدار ہوتے ہیں، یہ سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے حمزہ شہباز کو جتوانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ پوری ریاستی مشینری، پورے آپ کے ریاستی ادارے، پوری آپ کی عدالتیں، پورا قانونی نظام عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے اس وقت پنجاب میں ایک ہو کر کام کر رہا ہے، لیکن جو عوام کی سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب کے جلسے مریم نواز کے اور نون لیگ کے جلسوں سے 7 گنا بڑے ہیں۔ جو 5 سرویز آگے ان میں یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ 16 سے 18 نشستیں تحریک انصاف جیتے گی، یہ تمام ریاستی حربے استعمال کرنے کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہاشمی صاحب کہ اب اگر دھاندلی ہوتی ہے، یعنی یہ اتنے کلیئر انڈیکیٹرز ہیں کہ 16 سے 18 نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، اس کے باوجود دھاندلی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ادارے اور الیکشن کمیشن یہ جان بوجھ کر اس ملک کو سری لنکا کے حالات کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ اور شیریں مزاری نے دیکھیں اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے۔ شیریں مزاری نے کہا ہے کہ اگر یہ دھاندلی کی گئی
تو پھر ہم مسٹر ایکس مسٹر وائی کے دفاتر کے سامنے بھی پرامن احتجاج پر مجبور ہوں گے اور چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے بھی ہم مظاہرے کریں گے. تو کیا یہاں تک نوبت پہنچنی چاہیے کہ اس قسم کے مظاہرے اس قسم کے حساس دفاتر کے سامنے ہوں؟ اس کا جواب تلاش کرنا ہے اب ہمارے اداروں نے کہ کیا آگے آپ نے ملک میں انتشار دیکھنا ہے یا آپ نے اس ملک کو انتشار سے بچانا ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دینا ہے. راجہ صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے کہ سیاسی فیصلے کرنے ہیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جج اور ججز بند کمروں میں کیا فیصلے کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف جب سوال پوچھا گیا کہ کون فیصلے کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ عقل مندوں کو معلوم ہے کہ سائفر کی تفتیش کیوں نہیں کروائی گئی. یہ ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے. جو خبر پچھلے 2 دن سے پاکستان میں اور اوبویسلی ڈسکس ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی اور سینٹ میں اس حوالے سے قرارداد بھی جمع کروا دی گئی ہے. رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں گے, آئین توڑا گیا. اور پھر مریم نواز نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی بھی سیاستدان کو آئین شکن کہا گیا. راجہ صاحب میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سے بھی اور پاکستان کے تمام جتنے بھی بڑے ہیں فیصلہ ساز حلقے ہیں ان سب سے, کہ جب ہائی کورٹ کا جج ایک فیصلہ دیتا ہے تو آپ اسے سپریم کورٹ میں جا کر چیلنج کر دیتے ہیں, تو تب تو یہ سپریم کورٹ نہیں کہتی کہ اور جب وہ لکھتی اپنا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو کہیں نہیں لکھا جاتا کہ جس جج نے فیصلہ دیا وہ آئین کے خلاف تھا. لکھا ضرور جاتا ہے لیکن غداری کا مقدمہ تو اس طرح تو پھر تمام ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر دائر ہونا چاہیے. اور پھر جو سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ججوں کے جب جج کوئی قانون توڑے آئین توڑے اس پر بھی غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے, اور کیا پھر پاکستان میں کوئی جنرل قانون توڑے آئین توڑے تو کیا اسے بھی آئین شکن کہنا چاہیے؟ اس پر ضرور روشنی ڈالیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کے لیڈرز نے کیا جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا لیا اور جنرل مشرف کو آپ نے روک لیا تھا پھر پاکستان میں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا گیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا. نمبر 2 ہاشمی صاحب, کہ اگر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا ہے اور جس قسم کی ڈیفینیشن رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں تو بہت سٹرونگ ایویڈنس, یعنی پاکستان کے اندر میں تو کبھی بھی یہ یقین نہیں کرتا کہ کسی بھی ایک شخص پر, چاہے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ حکومت سے ہو, کسی بھی شخص پر غداری کا مقدمہ نہیں چل سکتا, نہ چلنا چاہیے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کے اوپر اس قسم کے مقدمات, یہ بوگس مقدمات آپ چلائیں. لیکن ہاشمی صاحب, جس طرح کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے, یعنی جو اقدامات بتائے جا رہے ہیں, اگر اس ڈیفینیشن کو اور وہ میجرمنٹ راڈ آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فوج نے یہ کہا تھا کہ ہمارے خلاف جو بدترین سازش ہوئی وہ ڈان لیکس تھی, اور اس وقت فوج نے, آپ یہ کہہ لیں کہ جب آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف اور بعد میں جنرل باجوہ نے بھی ڈان لیکس کی تحقیقات پر ایک عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا. پرویز رشید اور طارق فاطمی کے خلاف کارروائی کروائی گئی تھی, تو اس وقت تو تاثر یہ بنایا گیا تھا کہ یہ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مقدمات شریف خاندان پر اور پرویز رشید پر اور طارق فاطمی پر چلنے چاہیے. اسی طرح خواجہ آصف کے جو فوج مخالف سٹیٹمنٹس ہیں, اسی طرح میاں نواز شریف نے جب اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور یہ کہا کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا, تو یہ اگر آپ ڈیفینیشنز دیکھیں, اور مریم نواز نے فوج مخالف نعرے لگوائے آزاد کشمیر میں جب الیکشن ہوا تو یہ کہا کہ وہاں پر پاک فوج سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں. اگر آپ ان ڈیفینیشنز کو مان لیں جن ڈیفینیشنز کی بنیاد پر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ غداری کا مقدمہ ہم درج کریں گے اور آگے چلائیں گے, تو پھر تو پوری نون لیگ کے اوپر غداری کے مقدمات درج ہو جائیں گے. اس لیے رانا ثناء اللہ کو تھوڑی احتیاط بھی کرنی چاہیے. اور فواد چودھری کا یہ سٹیٹمنٹ بھی بڑا معنی خیز ہے, جو کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی مشاورت سے دیا, کہ ایک تو یہ جو آرٹیکل 6 آپ کہہ رہے ہیں غداری کا مقدمہ درج کریں گے اور پھانسیاں لگائیں گے, تو کتنے آپ لوگوں کو لٹکائیں گے؟ یہاں پہ رسے جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے, لوگوں کے گلے جو ہیں وہ زیادہ ہیں. یعنی کروڑوں لوگوں کو جو اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں
اور عام لوگ بھی جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش کی گئی، کیا آپ ان سب پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مقدمے چلائیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو کہتے ہیں فواد چودھری کہ ججز اور جنرلز بند کمروں میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی حکومت بنے گی، کب تک رہے گی اور کس وقت حکومت گرے گی، تو پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے، یعنی ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن پاکستان میں ججز کا اور جنرلز کا پچھلے 75 سال میں آپ دیکھیں تو فیصلے تو اسی طرح ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، جب بھی آمریت آئی ہے، تو ہماری کیا عدالتیں اس آمریت کو لیگل کور نہیں دیتی رہیں؟ خود رانا ثناء اللہ جو نون لیگ میں یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جنرل مشرف کی وکٹم تھی، تو اس وقت جنرل مشرف کا جو ٹیک اوور تھا اس کو لیگل کور کس نے دیا تھا؟ عدالتوں نے ہی اس کو کور دیا۔ جب بھی کوئی آمر آتا ہے تو اس کو لیگل کور عدالتیں ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک یہ پرسپشن تو بڑا سٹرونگ ہے اور بالکل ٹھیک پرسپشن ہے کہ پاکستان کے اندر ججز اور جنرلز مل کر یہ فیصلے کرتے رہے ہیں۔ اب اس پرسپشن کو اگر ختم کرنا ہے، جیسے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، اور ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اور اب ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ تو اگر یہ ججز اور جنرلز ایک کمرے میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کا جو پرسپشن ختم کرنا ہے، تو وہ پرسپشن تبھی ختم ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کے پاس لٹمس ٹیسٹ آ گیا ہے، ایک آپ کے پاس کیس آ گیا ہے پنجاب کے ضمنی الیکشن کا۔ تو اس ضمنی الیکشن کو فری اینڈ فیئر طریقے سے ہونے دیجئے، دیکھیے کہ عوام کیا فیصلہ دیتے ہیں، عوام کی رائے بھی سن لیجئے، دیکھیے کہ عوام کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اگر عوام فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف دیتے ہیں تو وہ بھی قبول کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، اسی طرح ڈی پی او اور ڈی سیز جو ہیں یہ دھاندلی کروا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ آپ اس ضمنی انتخاب کو صاف اور شفاف طریقے سے ہونے دیں، اور فواد چودھری جس پرسپشن کی بات کر رہے تھے، جو ٹھیک پرسپشن ہے، اس کو اب آنے والے دنوں میں مستقبل کے لیے غلط ثابت کر دیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔